بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اور اتباع سنت۔ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع سنت اور محبت رسول کے واقعات کا ذکر تھا۔ یہاں ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع سنت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہر ایک صحابی اتباع سنت میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سنت کی اتباع میں نہایا ہوا تھا۔ ہر صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے اتنا زیادہ لاڑ پیار تھا کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کسی ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے یا اس سے ایک لمحے کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہی ہر مومن سے مطالبہ ہے، اللہ کا، قرآن کا، اللہ کے رسول کا، سنت اور حدیث کا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کے والدین سے، اس سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک دوسروں کی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب رہے گی تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے، اور اس کا پتہ چلتا ہے آدمی کی زندگی سے، کہ آدمی کی زندگی میں دو موڑ ہے۔ ایک موڑ تو وہ ہے کہ جو اس کو رسم و رواج کی طرف لے جا رہا ہے، خاندان کا رسم ہے، رواج ہے، اپنے برادری کا رسم و رواج ہے، معاشرے کا رسم و رواج ہے، اور ایک اللہ کے نبی کا حکم ہے، سنت ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو چنتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چنتا ہے یا اپنے رسم و رواج کو چن کر اس پر چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس طرح کے واقعات بہت انسان کو پیش آتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، آیا اس کو اپناؤں، یا ایک طرف معاشرے کا رسم و رواج ہے، کس کو اپناؤں۔ تو اس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے آدمی کے اندر محبت رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر محبت رسول ہوگی وہ تو سب کو لات مار کر ایک طرف پھینک دے گا، وہ سارے رسم و رواج کو، سب کی باتوں کو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ کے حکم کو وہ کسی بھی طرح ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ دلیل ہے محبت رسول کی۔ حضرات صحابہ کے یہاں یہی تھا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس محبت و ارادت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اپنے ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے متبسم ہوئے، مسکرائے۔ لوگوں نے اس بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی، فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے ہنستے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے تھے صحابہ۔ ایک دفعہ عصر کے وقت سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ ایک بار مسجد کے دوسرے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا پٹھا منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر آپ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے، طواف میں انہوں نے رکن یمانی کا بھی بوسہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو استلام کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیا کرتے ہو، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے تم نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء مناسب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا بے شک۔ یعنی پھر وہ کام کیوں کر رہے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ وہی کام کرو جو اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ تو یہ حضرت عثمان کی اتباع سنت اور اتباع رسول کے چند واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ جب وہ قیام گاہ سے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ وہ امام حج کی جگہ پر پہنچے، اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے جبل رحمت پر وقوف فرمایا۔ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، میں اور میرے ساتھی بھی ان کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ غروب کے بعد جب امام عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا تو ہم بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
معزومین مقام سے پہلے ایک تنگ جگہ پہنچے تو انہیں اپنی سواری بٹھائی، تو ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دی۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نے جو سواری کو تھامے ہوئے تھا اس نے کہا نہیں، یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ انہیں یاد آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تھے تو آپ قضائے حاجت کے لیے رکے تھے، استنجا کرنے کے لیے رکے تھے، اس لیے یہ بھی یہاں قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس جب پہنچتے تو اس کے نیچے دوپہر کو آرام فرماتے، اس کی وجہ یہ بتلاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے دوپہر کو آرام فرمایا تھا۔ حالانکہ نیند نہیں آ رہی تھی ان کو وہاں، لیکن صرف سنت کی اتباع کی وجہ سے کہ حضور نے یہاں آرام کیا تھا تو ہم بھی لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ حضور نے یہاں پیشاب کیا تھا رک کے، اگرچہ پیشاب نہیں آ رہا، چنانچہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پیشاب نہیں کیا، بالکل اسی طرح بیٹھ گیا جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے۔ پوچھا بھائی پیشاب تو آپ نے کیا نہیں، اور بیٹھے آپ ایسے جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو، تو وجہ یہ بتائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے اور آپ نے یہاں رک کر استنجا کیا تھا، تو میرا پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھنے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ہے حضرات صحابہ کی کامیابی کا راز کہ وہ ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے تھے، اپناتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھے، چلتے چلتے جب وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو لیے۔ ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ ہر بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے راستے میں سیدھا نہیں چلتے تھے، بلکہ کبھی راستے کے دائیں طرف سواری کو موڑ لیا کرتے تھے، کبھی بائیں طرف، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری سواری کا پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں والی جگہ پر نہ پڑ جائے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا عشق رسول ہے کہ حضور جس راستے سے گئے تو میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، بلکہ راستہ کاٹ کے جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیر پڑے ہوں، میری اونٹنی کا پیر اللہ کے نبی کی اونٹنی کے پیر پہ کے نقش پر نہ پڑ جائے۔ یہ اتباع رسول ہے، اور اسی کی آج امت میں کمی ہے۔ اگر اتباع رسول پر یہ امت آ جائے تو وہی کامیابی اور کامرانی جو اتباع رسول کی برکت سے صحابہ کو ملی تھی آج بھی امت کو مل سکتی ہے۔ یہ ساری پریشانیاں اور یہ ساری تکلیفیں اور آزمائشیں اور حالات جو امت پر آئے ہوئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ اتباع سنت نام کی کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں رہ گئی۔ بس موٹے 2-3 اعمال ہم کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور دین کے 2-4 موٹے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو سب سے بڑے دیندار ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ حالانکہ دین تو پوری زندگی کے ہر لمحے اور شعبے سے متعلق جتنے احکامات ہیں اس کا نام دین ہے۔ تو دوسرے شعبوں میں دین بالکل خالی ہے، ہمارا شعبہ ہر اعتبار سے خالی رہتا ہے دینی اعتبار سے۔ اس میں ہم دنیا کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، دنیاوی تہذیب و کلچر کے مطابق اس کو انجام دینا چاہتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر موقع پر ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔